مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسنا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ماہ رمضان مقدس کا نورانی عرفانی لاسانی مہینہ چل رہا ہے، اور اس ماہ کے اندر بے شمار برکتیں بھی ہیں اور بے شمار یادگار تاریخیں بھی ہیں۔ جیسے کسی ماہ مقدس کے اندر خاتون جنت، خاتون قیامت، سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا، اور اسی مہینے کی تاریخوں میں ام المومنین زوجہ رحمت للعالمین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا، اور اسی مہینے کی تاریخوں میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی وصال ہوا، اور اسی مہینے کی 17 تاریخ کو اول جماعت مسلمین کا نورانی کارواں حضور کی قیادت و رہنمائی میں میدان بدر میں جمع ہوا، اور جمع ہونے کے بعد میں حق و باطل کے اندر ایک ایسی رونما میدان کر اجتماعیت جنگ کا آغاز ہوا، جس کا نتیجہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی موجودگی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اس دن اگر رسول گرامی وقار کی دعا اور حضور کا فرمان یہ تھا کہ یا اللہ اگر آج تیرے بندے کامیاب نہ ہوں گے تو صبح قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا، وہ کارواں کامیاب ہوا، اور آج ہم اپنے رب کی بارگاہ میں ہزاروں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں خربوں کی تعداد میں پہنچ کر کے سر کو جھکاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جبھی تو اللہ نے اعلان فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور سستی مت کرو، غم مت اٹھاؤ، ہم تمہیں کامیاب کریں گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ یہ ہر دور کے لیے اللہ کا اعلان ہے، اور اسی ماہ مبارک کے اندر ایک ایسی تاریخ بھی ہے جو کل کی تاریخ آنے والی ہے، جسے ہم شہادت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد پیغمبر زوجہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حسنین کریمین طیبین طاہرین کے والد گرامی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہے۔ ان تاریخوں کو اپنی نظر میں رکھیں اور تھوڑی سی گفتگو سماعت کریں کہ اللہ نے کیسا برکت والا اور کیسا عظمت والا مہینہ رب نے عطا کیا۔ اللہ نے یہ روزے جو ہم پر فرض کیے، اس میں مقصد کیا ہے، اللہ کی خواہش کیا ہے، رب کی قدرت چاہتی کیا ہے اپنے بندے اور بندیوں سے، کیوں اللہ نے یہ روزہ فرض کیا؟ تو اللہ کلام پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض تھے۔ اور کیوں فرض ہوئے؟ اللہ ارشاد فرماتا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے بندے اور بندیاں پرہیزگار رہیں، تقوی شعار رہیں، نیک رہیں، اچھے رہیں، بہتر رہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے روزہ فرض کیا،
اور روزے دار کی حیثیت اور اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اتنی لمبی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک روزے دار جب روزے کی حالت میں رہتا ہے تو کتنا پرہیزگار رہتا ہے، ممنوع چیزوں کو دیکھتا نہیں، اور جو چیز اس کے لیے حرام قرار دی گئی ہے اس کی طرف توجہ کرتا بھی نہیں، سوچتا بھی نہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں پرہیزگار شامل ہوتا ہے، شمار کیا جاتا ہے۔ اور اللہ نے صرف یہی دل دے کر کے روزے تک ہی محدود نہ کیا، بلکہ اللہ نے ایسے برکت کے دروازے کھول دیے کہ اے میرے بندے، تو پرہیزگاری کے لیے جب جب لب کو کھولے گا میرے بارگاہ سے تجھے کثیر نیکیاں ملیں گی۔ جیسے کہ اللہ کا بندہ قرآن کا ایک حرف ماہ رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں پڑھے تو اس کو 10 نیکی ملتی ہے، مگر ماہ رمضان میں پڑھتا ہے تو اس کو 70 نیکی ملتی ہے۔ اور مہینوں میں اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب اسے ملتا ہے، مگر ماہ رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور مہینوں میں درود پڑھے ایک بار تو اس کو 1 مرتبہ درود کا ثواب ملے، لیکن ماہ رمضان میں 1 مرتبہ حضور پہ درود پڑھے تو اس کو 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور مہینوں میں سجدہ ایک کرے تو اللہ اس کو 1 سجدے کی نیکی دیتا ہے، مگر ماہ رمضان میں سجدہ ایک کرے تو اللہ اس کو 1700 سجدوں کی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس طرح بہت ساری فضیلت ہے ماہ رمضان کی، اور اسی ماہ رمضان کے اندر کیا کیا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں اپنی نظروں میں رکھیں۔ ماہ رمضان کی برکتوں کو لینے کے لیے انسان اپنے خزانے کو کھول دیتا ہے، اپنے مال کی جھولیوں کو کھول دیتا ہے، غریبوں میں تقسیم کرتا ہے تاکہ میں پرہیزگاروں میں شامل ہو جاؤں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ افطار کی پارٹیاں ہوتی ہیں تاکہ رب راضی ہو جائے۔ اللہ کا کوئی بندہ دل سے دعا دے دے تو اس کا یہ دعا دینا اس کے لیے کارگر ہو جائے اور اس کا شمار پرہیزگاروں میں ہو جائے۔ بڑے بڑے پلان لوگ بناتے ہیں ماہ رمضان کے اندر کہ نیک و کام کرنے کے لیے ایسے ایسے منصوبے تیار کیے جائے تاکہ اللہ اپنے فضل سے اپنے حبیب کا صدقہ دے دے تو ہماری نیکیاں کارگر ہو جائیں۔ اسی ضمن میں دیکھتے دیکھتے بہت ساری بہاریں ہیں۔ زکوٰۃ کا دینا، لوگ اور مہینے میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ماہ رمضان میں کثرت سے لوگ راہ حق میں زکوٰۃ خیرات صدقات دیتے ہیں تاکہ اللہ ایک کے بدلے میں 70 عطا فرمائے۔ یہ بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ اور اسی ماحولات کے اندر جو کل کی تاریخ آنے والی ہے، جسے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کی شہادت کی تاریخ کہی جاتی ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا، بہت سارے فضل سے نوازا، بہت ساری برکتوں سے نوازا، مگر بے شمار ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کو جو خوبی مل گئی ہے وہ دوسروں کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ ہمارے آپ کے حصے میں نبی کے 4 یاروں کی محبت بھی ہے، اہل بیت کا پیار بھی ہے۔ ہمارے اور آپ کے حصے میں نبی پاک کی محبت کا دامن بھی ہے اور اولیاء اللہ کا فیضان بھی ہے۔ ہمارے اور آپ کے حصے میں صاحب قرآن کی محبت بھی ہے اور قرآن کی محبت کا فیضان بھی موجود مل رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کے حصے میں اللہ نے اسلام بھی عطا فرمایا اور بانی اسلام کی محبت کا فیضان بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے ہم سب کے حصے میں نبی آخر الزماں کا ایسا حسین سنگم اور محبت کی رسی سے ہم سب کو پیار بھرے بندھن میں باندھ دیا ہے جو صبح قیامت تک کبھی ٹوٹ نہیں سکتی ہے۔ یہ رسی انہی رسیوں میں دیکھتے ہیں تو نبی پاک کے یاروں کی لسٹ میں ایک نام آتا ہے جسے حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشاں حیدر کرار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ حیدر کرار کون ہیں؟ کیونکہ کل ان کے وصال اور شہادت کی تاریخ ہے، اس وجہ سے دیوانوں
बुजुर्गों की बात करने के बाद में ही हमारे दिल को सुकून और आपके दिल को चैन मिलता है, क्योंकि आशिक तो अपने बुजुर्गों के फैज़ान और उनके जिक्र की बातों को सुनता रहता है और उन्हीं के जिक्र के फैज़ान को करता रहता है। कौन है प्यारे अली? प्यारे अली के ताल्लुक से हम क्या कहें, आप क्या कहें, कोई हजरत क्या कहे, कोई मुहद्दिस क्या कहे, कोई मुफ्ती क्या कहे। 14वीं सदी के आला हजरत से पूछा गया, ए इमाम अहले सुन्नत, आप ये बताइए दुनिया इंसानियत में क्या कोई ऐसा है जिसने कभी बुत परस्ती ना की हो? तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, हाँ, दो ही नाम पाया जाता है जो नबी और रसूल के बारे में पूरे दुनिया इंसानियत में दो ही नाम वाज़ेह मिलते हैं। एक नाम तो अबू बकर सिद्दीक का है और एक नाम मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा का है। इन्होंने कभी बुत परस्ती नहीं की, माँ के शिकम में रहे तब भी बुत परस्ती के हवा उनको ना लगी, पैदा हुए तब भी बुत परस्ती की हवा ना लगी, जवान हुए तब भी बुत परस्ती की हवा ना लगी, यहाँ तक कि कहते हैं विसाल के बाद में अब्दुल आबाद तक चले जाएंगे, ये दोनों नाम रोशन मीनार की तरह चमकते रहेंगे। कौन है प्यारे अली? आओ एक लम्हे के लिए अली शेर खुदा की सीरत के बात को सुनते हैं और अपने सीने को रोशन करते हैं। वाह रे प्यारे अली, अल्लाह ने कैसी शान आपको दे दी है। तारीख ये कहती है आपकी माँ जिनका नाम फातिमा बिनते असद है, ये फातिमा बिनते असद कौन है? हजरत अली मुश्किल कुशा की वालिदे मोहतरमा हैं। प्यारे अली अपने माँ के पेट में हैं। प्यारे अली शेर खुदा के घर जब हमारे हुजूर तशरीफ ले जाते थे, अभी नबी मोहतरम ने अपने नबी होने का ऐलान नहीं किया है, मगर निगाहे अली को देखो और शाने अली को देखो कि प्यारे अली अपने माँ के पेट में हैं। लेकिन नबी मोहतरम जब चचा के घर जाते हैं तो प्यारे अली अपनी माँ के अंदर ऐसी कैफियत पैदा कर देते हैं कि आपकी माँ नबी के ताज़ीम के लिए खड़ी हो जाती हैं। जब खड़ी होती है तो आपके चचा यानी हमारे हुजूर के चचा जनाब अबू तालिब ये कहते हैं, ए फातिमा बिनते असद, क्यों तू उठती है? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के आने पर क्यों तू उठती है? कहा देख वो मेरे भतीजे ही तो हैं, मेरे भाई के बेटे ही तो हैं, क्यों तू उनकी ताज़ीम के लिए खड़ी हो जाती है? एक माँ का दर्जा तू रखती है, मगर तू खड़ी मत हुआ कर, क्योंकि तेरे पेट के अंदर बच्चा है, हमल है। और जब तू उठती है तो मैं ये देखता हूँ कि अचानक तू उठती है जिससे तेरे पेट पर भी ज़रब आ सकता है, तेरे जिस्म पर ज़रब आ सकता है, बच्चे को भी तकलीफ हो सकती है। ए प्यारी फातिमा, उठना नहीं है। आपने कहा ठीक है, आप कहते हैं तो हम नहीं उठेंगे। ऐसा मंजर आया कि हमारे नबी, आपके नबी, अल्लाह के हबीब, कायनात के तबीब, शहरे यारे अरम, ताजदारे हरम, मक्की सरकार, मदीने के ताजदार, बेसहारों के सहारा, उम्मत के वाली, उम्मत के गमखार, आमना के लाल जब आए तो जैसे ही अली के घर पहुंचे तो प्यारे अली की माँ फिर उठना चाहती है। इतने में जनाब अबू तालिब ने हजरत अली की माँ के गर्दन पर हाथ को रखा और कहा, फातिमा उठना नहीं है, ये मेरे भतीजे ही तो हैं, ये मेरे भाई के बेटे ही तो हैं, इनके लिए उठना नहीं। चुनांचे कहते हैं कि वो गर्दन को दबा रहे हैं, मगर अली की माँ एक ऐसी जस्त लगाती है, एक ऐसी ताकत का इजहार करती है, मुकम्मल खड़ी हो जाती है। अली के बाप ने कहा, फिर तू खड़ी हो गई तो कहती है मैं क्या करूं? मेरे पेट के अंदर रहने वाला बच्चा मुझसे ये कहता है, ए माँ खड़ी हो जा, क्योंकि ये आम नहीं है, ये तो हकीकत में रसूलों के इमाम है, इनके लिए खड़ी हो जा। वो अली हैं जो माँ के पेट में है, नबियों के नबी को देख रहे हैं और जानते भी हैं कि आने वाला कोई आम नहीं है, बल्कि आने वाला रसूलों का इमाम है। तो वो प्यारे अली हैं जो माँ के पेट के अंदर हैं, नबियों के नबी की ताज़ीम कर रहे हैं। और उन्हीं की माँ बताती हैं कि मेरा भतीजा यानी हमारे और आपके हुजूर जो अभी तक नबी होने का ऐलान नहीं किए हैं, वो कहती हैं कि जब वो चलते थे मेरे घर में तो मेरे पेट के अंदर रहने वाला मेरा बच्चा मेरे पेट के अंदर गर्दिश करता था, जैसे कि कोई गेंद
کسی میدان کے اندر گھومتا ہو، ایسے ہی میرا لال میرے پیٹ کے اندر گھومتا رہتا تھا۔ اے فاطمہ بنت اسد، علی کی ماں، وہ بچہ جو آپ کے پیٹ میں تھا تو کیوں گھومتا تھا اور کس طرف چہرے کو کرتا تھا؟ تو کہتی ہے میرا بھتیجا آمنہ کا لال جس جانب جاتا تھا، میرا بیٹا اپنے چہرے کو گھما گھما کر کے انہی کو دیکھا کرتا تھا۔ یہ پیارے علی ہیں۔ ارے جب علی شیر خدا مشکل کشا کے نگاہ کا یہ عالم ہے تو جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اس نبی کے نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ جب علی کا یہ مقام ہے تو نبی کا مقام کیا ہوگا؟ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ پیارے علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو پیدائش کے تعلق سے بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن ان روایتوں میں کچھ لوگوں نے مورخین نے اختلاف کیا۔ کسی نے بتایا کہ وہ کعبہ شریف میں پیدا ہوئے، اور کسی نے کہا نہیں، کعبہ شریف میں نہیں بلکہ اپنے گھر میں پیدا ہوئے۔ یہ لوگوں کا خیال ہے، لیکن جو ہمارے اصول میں ہے وہ اصول میں یہ ہے کہ علی شیر خدا مشکل کشا حرم کعبہ میں پیدا ہوئے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور علی شیر خدا مشکل کشا کہیں بھی پیدا ہو، اللہ نے ان کو علی بنایا ہے۔ کہیں بھی پیدا ہو وہ علی تھے، علی ہیں، علی رہیں گے۔ دنیا میں ہر نام کو بگاڑو بگڑ جائے، مگر ایک نام پیارے علی کا ہے، بگاڑو تو بگڑتا نہیں بلکہ بن جاتا ہے۔ ہر نام کو بگاڑو، جیسے موضوع اور محمل ہوتا ہے، روٹی اوٹی، شاکر واکر، نام بگڑ گیا، لیکن پیارے علی کا نام لو، علی ولی، کتنا پیارا نام ہے۔ ارے اللہ نے ایسی شان دے دی ہے کہ علی کا نام کوئی بگاڑنا چاہے تو یہ بگڑتا نہیں ہے بلکہ اور سمر کر کے ابھر آتا ہے، اور دنیا کو بتایا جاتا ہے جس کو ولایت لینی ہے اس کو در علی پر آنا پڑے گا۔ یہ ایسے علی ہیں جو ظاہر میں بھی علی ہیں، باطن میں بھی علی ہیں، حقیقت میں بھی علی ہیں، صداقت میں بھی علی ہیں، عدالت میں بھی علی ہیں، شجاعت میں بھی علی ہیں۔ اور ایسا ماحول ہے کہ میدان کرب و بلا میں دیکھو تو وہاں بھی ابن علی ہی علی ہے، ہر جگہ علی ہی علی ہے۔ آج ایک معیار بنا ہوا ہے، محاورہ بہت مشہور ہے کہ کوئی آدمی اگر ترقی کرے کسی بھی پوزیشن میں، کوئی بھی انسان ہو، تو کہتے ہیں بھائی فلاں شخص بڑا بہادر ہے، تو کہتے ہیں اس کی بہادری کی آپ چرچے کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑا بہادر اس کا باپ ایک موجود ہے۔ کوئی آدمی خطیب ہو، مقرر ہو، تو کہتے ہیں آدمی بہت اچھی تقریر کرتا ہے، بہت اچھی گفتگو کرتا ہے، بہت اچھا مقرر ہے، تو سننے والے کہتے ہیں تو نے ان کو سنا ہے، فلاں کو سن، وہ تو ان کا باپ ہے۔ ایسا کہتے ہیں لوگ کہ وہ تو ان کا باپ ہے۔ پیارے حسین کی جب بات آتی ہے تو دل اور دماغ محبت سے جھوم جاتے ہیں، جسم کے روکتے عشق میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم حسین والے ہیں۔ امام حسن کی بات جب آتی ہے تو چہرے پر نور آ جاتا ہے کہ ہم امام حسن مصطفیٰ والے ہیں، لیکن جب ان کی بات آتی ہے تو عاشق کہتا ہے حسن و حسین کو سلام، مگر حسن و حسین کے باپ پیارے علی مشکل کشا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ حسن حسین کو آپ نے دیکھا، ان کی رنگت دیکھی، ان کے معیار کو دیکھا، ان کے مقام کو دیکھا، ان کی طاقت کو دیکھی، ان کی طاقت مسلم الثبوت ہے، مگر ان سے بھاری بھرکن طاقت دیکھنا ہے تو ان کے باپ کو دیکھ جنہیں دنیا علی مرتضی مشکل کشا کہتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ایسی ذات بھی ملک ہندوستان میں پیدا ہوئی ہے جو انتقال کے بعد میں جنہوں نے خود اپنا نماز جنازہ پڑھایا۔ جب یہ بات آتی ہے تو عاشق کہیں گے وہ کوئی اور نہیں، وہ کلیر شریف کا اللہ کا ولی حضرت علاء الدین صابر کلیری ہے، جو انتقال کے بعد میں خود اپنی نماز جنازہ پڑھائے۔
تو پھر عاشق کہتا ہے ان کی شان یہ ہے، تو ان کے بھی باپ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وارث دیوا کی شان جب بیان کی جاتی ہے تو عاشق یہ کہتا ہے ان کی شان مسلم الثبوت، مگر ان کے باپ علی شیر خدا مشکل کشا۔ جب یہ بات آتی ہے کہ اللہ کا ایک بندہ پورے انا ساگر کے پانی کو ایک پیالے میں جمع کر لیا، نہ جانے کتنے بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ حق دلا دیا، کون ہے وہ؟ تو دیوانہ کہتا ہے وہ خواجگاہ شاہ ہندوستان معین الملت والدین، حضور خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی غریب نواز کی ذات ہے۔ تو عاشق کہتا ہے ان کی ذات کو سلام، مگر ان کے باپ علی شیر خدا مشکل کشا ہے۔ جب یہ بات آتی ہے کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو تیرا دیا، چور کو ڈاکو کو اللہ کا ولی بنا دیا، نہ جانے کتنے بے مرادوں کو بامراد بنا دیا، ایک جگہ رہ کر کے پورے ملک کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر اپنا باڑا باغ دیا۔ جب یہ بات آتی ہے لوگ کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ شہنشاہ بغداد پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی ذات ہے۔ تو عاشق کہتا ہے ان کی ذات کو سلام، مگر ان تانے تمامی کرامات کو دیکھنے کے بعد میں ان کے باپ کو دیکھو تو اس باپ کا نام علی شیر خدا مشکل کشا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو علی کی ذات وہ ہے کہ آج جتنے چمکتے چہرے ہیں، اونچے مینار والے ہیں، اونچے گنبد والے ہیں، قریب قریب سب ابن علی ہیں۔ تو حضرت علی کے بیٹوں کا جب یہ معاملہ ہے تو علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے باکمال باپ کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ ارے خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، وقت تمام ہوا، بات بہت باقی ہے۔ سیرت علی کے لیے 2 4 10 منٹ 20 50 منٹ کا ماحول نہیں بنتا ہے، اس کے لیے کم سے کم 2.5 سے 3 گھنٹے تک گفتگو ہو تو ذکر علی کرنے والے بندے کو بھی سکون ملتا ہے اور سننے والوں کو بھی سکون ملا کرتا ہے۔ ابھی تو پیدائش کا لمحہ بھی پیش نہیں کیا جا سکا کہ کیسے پیارے علی پیدا ہوئے اور بچپن کیسے گزرا، نبی کی دامن محبت میں کیسے آئے، آقائے کائنات نے ان کی پرورش کیسے کی ہے، اور نبی کے کلمہ پڑھنے والے بچوں میں سب سے پہلا نام آپ کا جو آتا ہے تو اس کی امتیازی شان کیا ہے، اور پیارے علی شیر خدا سے نبی کے اور بڑے بڑے صحابہ کس طرح صلاح و مشورہ لیتے تھے، وہ ساری چیزیں، اور پھر خیبر کا واقعہ، بہت ساری داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ماہ رمضان کی اس عظمت میں بیٹھے ہیں، اس کی قدر کیجئے، غریبوں فقیروں کی مدد کیجئے، اور جو بھی دینی ادارے ہیں، دینی انجمن ہیں، سب کا بھرپور تعاون کیجئے اور اللہ کے پرہیزگار بندے بنیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔